نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے میں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا ہوں اور اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے منی لانڈرنگ کیس۔ شہباز شریف نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچے اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، شہباز شریف اور نواز شریف دونوں بھائیوں نے اپنے دور اقتدار میں ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پاکستان کا خزانہ خالی کر کے چلتے بنے۔ ایک بھائی تو لندن چلا گیا اور ساری دولت وہاں پہنچا دی اپنے بیٹوں کے پاس، دوسرا بھائی بھاگنے کی تیاریوں میں ہے۔ ایف آئی اے نے ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس درج ہے اس کے حوالے سے ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن اکیڈمی ایف آئی اے۔ تو یہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ جو ہے یہ تحقیقات کر رہا ہے اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی تھی نیب کو اور اس سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے شہباز شریف سے دولت کے بارے میں جو اس نے کمائی ہے ناجائز طریقہ سے، تو اس کے بارے میں 20 سوالات اس سے پوچھے گئے تھے، لیکن اس نے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ ہاں جی، کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا اور تحقیقاتی ٹیم اس نے جو جواب جمع کروایا، جواب اس نے جمع کروا دیا ہے لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ بات لکھی ہے جناب کہ میرے خلاف تو حکومت نے ایک فرضی کیس بنا رکھا ہے اور حکومت نے مجھے پھنسا رکھا ہے ایک فرضی کیس میں، میرا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ میں جو ہوں، یہ میرا جو مال متاع ہے، میری جو دولت ہے، میرا جو پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، میری فیکٹری ہے یا کاروبار ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے بیوی بچوں کے اختیار میں ہے۔ وہ شیئر ہولڈر ہیں اور وہی جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں ادارہ کے۔ میرا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحقیقاتی ادارہ جو ہے ایف آئی اے وہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے اس کے جوابات کا کہ اس نے پوچھا اس سے کیا گیا تھا اور جواب اس نے کیا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے اس سے 20 سوالات پوچھے تھے، 20 میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی اس شخص نے نہیں دیا اور یہ کہا کہ مجھے بس ایک ناجائز طریقہ سے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ گویا کہ یہ شخص کسی نوعیت کا کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہتا کہ میں نے دولت کمائی کیسے، بنائی کیسے اور پھر اس کی منی لانڈرنگ کیسے کی۔ یہ تو اب پتہ چل چکا ہے لوگوں کو کہ اس کے پاس جو ٹرانزیکشن مطلب ہے اس کی پیسے کی جو نکلوائے گئے ہیں پیسے مسلم کمرشل بینک سے، اس کے لیے اس نے اپنے ملازم کو استعمال کیا، دکانداروں کو استعمال کیا، سبزی والوں کو استعمال کیا، ریڑھی والوں کو استعمال کیا اور بہت سارے لوگوں کو، جس طرح کہ آصف علی زرداری نے کیا تھا وہی کام اس شخص نے کیا ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنی منی لانڈرنگ کی ہے، اپنے پیسے کو مطلب سفید بنایا ہے جو بلیک منی تھی۔ تو گویا کہ یہ شخص اور اس کا بھائی نواز شریف یہ دونوں ہی آدمی پرلے درجے کے لٹیرے ہیں اور انہوں نے ملک کو اس طرح لوٹا ہے کہ آپ جو ہمارا ملک ہے وہ اس طرح ہو گیا جس طرح چوسا ہوا ایک آم ہوتا ہے۔ خزانہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے اور یہ لوگ اب بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ واہ 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 واہ، ہم آگے ہیں جناب، ہمارے خلاف تو ہم نے تو ایک دھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی، اور ایف آئی اے نے جو سوالات دیے ہیں ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا جناب کہ یہ میرا سیاسی بنیادوں پر میرے خلاف کیس بنایا گیا ہے
اور میرا تو ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کاروبار جو میرا وہ نہیں ہے، میرا کاروبار جو ہے وہ تو میرے بچوں کا ہے، میری بیوی کا ہے، ان کا کاروبار ہے، ان سے پوچھ گچھ کریں، میرا تو اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ یہ حال ہے جی ہمارے لیڈروں کی۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دو، شیر پہ مور لگاؤ، شیر پہ مور لگاؤ، لگا لو شیر پہ موریں، اور لگانا شیر پہ موریں، آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ یہ دونوں بھائی قوم کے مخالف ہیں، ملک کے مخالف ہیں، یہ ایجنٹ ہیں امریکہ کے۔ امریکہ نے ان کو کہا ہوا ہے، زرداری بھی امریکہ کا ایجنٹ ہے، امریکہ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ خزانہ خالی کر دو، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کا خزانہ خالی نہیں ہوگا امریکہ کی بات نہیں بنے گی۔ امریکہ کی بات اس وقت بنے گی جب پاکستان کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اب لوگ تو کہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ شکست کھا گیا، امریکہ شکست نہیں کھا کر گیا، امریکہ کامیاب ہو کر گیا ہے، ہمارا خزانہ اس نے خالی کر دیا۔ اس نے افغانستان پر قبضہ مکمل طور پر نہیں کرنا تھا، ہمیشہ وہ افغانستان میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس کا مقصد بیسک یہ تھا کہ پاکستان کا خزانہ خالی کر دو۔ جب خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے تو ہم ان کے سر پر اینٹیں مارتے رہیں گے، پتھر برساتے رہیں گے، ان کی ضرورت نہیں ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اب انڈیا حملے کروا رہا ہے، وہ ٹی ٹی پی والوں کو خرید رہا ہے، بی ایل اے والوں کو خرید رہا ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس وہ پیسے نہیں کہ کسی کو خریدیں اور انڈیا میں جا کر دھماکے کروائیں، ہمارا تو خزانہ خالی ہے۔ تو یہ کام کیا ہے امریکہ نے جو عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے بڑے لیڈروں کی سمجھ میں بھی نہیں یہ بات آ رہی۔ امریکہ شکست کھا کر نہیں گیا، امریکہ کامیاب ہو کر گیا، ہمارا خزانہ خالی کر گیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کے محتاج ہیں، ہم ان کے غلام، الٹا ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، امریکہ الٹا ہم پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ اور یہ لوگ اب بھی کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے دہلی کی چوری بھی نہیں کی۔ یہ امریکی ایجنٹ ہیں، سن لیں، یہ امریکی ایجنٹ ہیں، زرداری اور یہ خاندان اور زرداری خاندان یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنا تھا اور کر دیا۔ اب بھی اگر آپ پاکستان کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا ساتھ دیں، لیکن میں تو آپ کو متنبع کرتا رہوں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ امریکہ اور برطانیہ ان کے ایجنٹ ہیں، اور ان کی چاپلوسی کر کے پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور یہ لوٹ کر پاکستان کو اسے اس طرح بنا دینا چاہتے ہیں کہ یہ خالی خالی کھوکھا ہو، یہ اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اور بس ہم حکومت کرتے رہے، ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔